बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज बनी गाला में एक अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, और वहाँ पर जो मरीम नवाज़ ऑडियो लीक है और ये जो स्कैंडल है, इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और बड़ा अहम फ़ैसला किया है। उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे साकिब निसार को तलब किया गया है, और ये तलब करने वाला कौन है? ये जिसके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो कायमा कमेटी का हेड है, और इस बुनियाद पर उसने साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस सीनियर कानूनदान को तलब किया है। और हमेशा की तरह ये बेइज्जत ही होंगे तलब करके भी, लेकिन आप इनकी ला कानूनियत देखें कि कैसे ये अपने मफादात के लिए या अपनी माफियाज़ को या अपने जो गॉड फादर्स हैं या सिसिलियन माफिया है उनको बचाने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनका मुकदमा लड़ने के लिए कैसे असम्बली का और कानून का सहारा लेते हैं। क्या फ़ैसला किया गया, नोटिस में क्या लिखा गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे फरियाल तालपुर को सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हाउसिंग सोसाइटी है, उसके हवाले से एफआईए ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई है। आईबी जो कि हुकूमत की इंटेलिजेंस इदारा है और माजी में जिसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा नवाज शरीफ एंड कंपनी की तरफ से, माजी में एक उन्होंने सोसाइटी बनाई थी जिसमें करप्शन की तहकीकात शुरू हो गई थी, और उसके हवाले से एफआईए ने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई है। पहले मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला सामने आया है, और वो है जायदाद के हवाले से। जायदाद के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। भतीजों ने अपने चाचा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल की और दावा फ़ाइल किया था, दावा खारिज हुआ, फिर वो रिट लेकर लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए थे। मामला कुछ इस तरह से था कि इस केस में और इस मामले में इसमें चचा था, उसकी सिर्फ बेटियां थीं, और वो बेटियों के नाम पर अपनी सारी जायदाद अपनी ज़िंदगी में उसने हिब्बा कर दी, गिफ्ट कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब सिर्फ बेटियां हों तो फिर जायदाद का हिस्सा बाकी जो फैमिली है, भाई हैं, या उनको भी जाता है। तो भतीजे ये समझते थे कि क्योंकि बाप जो चचा है उसके बेटे कोई नहीं, तो उनके मरने के बाद हम भी उनके लीगल एयर्स हैं और हमें भी हिस्सा मिलेगा, तो अपनी ज़िंदगी में वो जो अपनी बेटियों को हिस्सा देकर जा रहा है वो गलत है, और हिब्बा जो है उसको खारिज किया जाए, क्योंकि इसके मरने के बाद हमारा हक़ है। जिस पर जस्टिस शान गुल साहब लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया, और उन्होंने कहा है कि बाप अपनी ज़िंदगी में, पहली बात तो ये है कि हिब्बा जो गिफ्ट का कानून है उसके मुताबिक कोई भी शख्स किसी को भी अपनी पूरी जायदाद सारी की सारी हिब्बा कर सकता है, उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर बाप अपनी बेटियों को हिब्बा कर देता है और उसका मकसद ये होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियों को कम हिस्सा मिले और बाकी लोग उसका हिस्सा ले जाएं और मेरी बच्चियां इनसिक्योर हो जाएं, तो वो अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए अपनी ज़िंदगी में वो मालिक है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बच्चियों के नाम पर प्रॉपर्टी करवा रहा है, उनको गिफ्ट कर रहा है, उनके खिदमत के बदले में, उनके साथ जो उनका उन्स और मोहब्बत उसके बदले में अगर गिफ्ट कर रहा है, तो ना शरिया लॉ उसको इस चीज़ से मना करता है, ना पाकिस्तान का कानून उससे मना करता है। इस वजह से जो भतीजे हैं उनकी जो दरख्वास्त अदालत ने उसको खारिज कर दिया, और अदालत ने कहा कि वो मालिक है, वो अपनी ज़िंदगी में जिसको चाहे हिब्बा कर जाए। और अपनी बेटियों को हिब्बा इसलिए किया गया है कि उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि उनको मुआशी तौर पर कोई इनसिक्योरिटी ना हो, इस वजह से ये किया गया है। तो ये उसका इक़दाम दुरुस्त है। तो ये अब बड़ा अहम फ़ैसला है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो अगर किसी की बेटियां हों और उसको ये लगता है कि उसकी डेथ के बाद जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बेटियों से जायदाद हैं, फिर ये नहीं होता सिर्फ बेटियों अपना हिस्सा लेते हैं, बल्कि वो फिर बच्चियों के हिस्से पर भी काबिज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए ये लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला आ गया कि वो अपनी लाइफ में अपनी बेटियों के नाम पर गिफ्ट डीड कर सकते हैं, हिब्बानामा कर सकते हैं। फिर मामला आ जाता है, और ये है फरियाल तालपुर के हवाले से। फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, क्योंकि वो आसिफ जरदारी की बहन है और उसके लिए सारे हकूक़ हैं, और ये हमारे यहाँ सिर्फ जो ताकतवर तबका है उन्हीं के हकूक़ हैं, उन्हीं को हकूक़ दिए जाते हैं। फरियाल तालपुर को, जो कि रुकन सूबाई असम्बली भी हैं, उनको अपनी बीमार बेटी को से मिलने के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है, और ये भी बरतानिया जाने लगी हैं। 25 लाख रुपए के
زر ضمانت کے عوض بیمار بیٹی سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، اور عدالت نے وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کی جانب سے رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی تھی، اس پر برہمی کا بھی اظہار کیا، اور سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم ان کو باہر بھجوانے کے لیے اجازت دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ اگر اپنا ان کے خلاف جو کمنٹس ہیں یا جو اپنی رپورٹ ہے وہ جمع نہیں بھی کروائیں گے تو عدالت حکم جاری کر دے گی، اور عدالت نے ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ صرف 25 لاکھ جن کے خلاف 35 ارب روپے کا جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں مرکزی ملزمہ ہے فریال تالپور، ان کو 25 لاکھ کے زر ضمانت کے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پھر ایک معاملہ آ جاتا ہے اور یہ انٹیلیجنس بیورو کا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو آئی بی کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں یہ کرپشن سکینڈل ہے، اور اس میں یہ مالی گھپلوں کے حوالے سے کہ جس طریقے سے کرپشن اور گھپلے کیے گئے ہیں، تحقیقات سپریم کورٹ کے حکم سے ایف آئی اے نے شروع کی تھیں، اور ایف آئی اے کی تحقیقات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی آئی بی کے لوگ، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انٹیلیجنس بیورو امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کی جانب سے مبینہ ٹیکس چوری، غیر قانونی توسیع اور ہاؤسنگ سوسائٹی کی کمرشلائزیشن کی ایف آئی اے کی جاری تحقیقات کے خلاف یہ درخواست تھی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کروائی۔ ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی کے خلاف تحقیقات سپریم کورٹ کی ہدایات پر ہم نے شروع کی۔ سپریم کورٹ نے 15 جنوری 2019 کو ایف آئی اے کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسی کے سینئر افسران پر مشتمل آئی بی ای سی ایچ ایس کی انتظامی کمیٹی نے ایف آئی اے کی تحقیقات کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس کے مالیاتی معاملات کی تحقیقات پہلے ہی مکمل ہو چکی ہیں، اس لیے اس معاملے کی دوبارہ تفتیش نہیں ہو سکتی۔ ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے طور پر کبھی بند نہیں کیا گیا یہ کیس جس نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی تحقیقات کی ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سینئر افسران ہیں آئی بی کے وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں کرنے دیتے جو تحقیقات ہیں، اور تحقیقات میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور عدالت کو بتایا گیا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سارے معاملے پر ہمیں انویسٹیگیشن ہے اس سے روکتے ہیں۔ تو عدالت میں کہا گیا کہ ان کی جو درخواست ہے اس کو خارج کیا جائے ایف آئی اے کی طرف سے۔ یہ جواب جمع کروایا گیا ہے کیونکہ جو بڑے ادارے ہیں اور جو ہمیشہ سے، اور آئی بی کو تو جو ہماری سابقہ حکومتیں انہوں نے صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بھی اتنی زیادہ خرابیاں آ گئیں۔ قائمہ کمیٹی نے، اور قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات جس کے چیئرمین ہیں جاوید لطیف، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر انہوں نے ایف آئی اے کو بھی بلایا ہوتا ہے، اور حامد میر اور انصار عباسی، ابصار عالم، یہ سارے کے سارے کیونکہ جو ممبر ہیں وہ مریم اورنگزیب بھی اس کی ممبر ہیں، اور یہ سارے لوگ اس کے ممبر ہیں، اور آسمہ شیرازی بھی وہیں پہ آپ کو نظر آتی ہیں اکثر و بیشتر۔ حامد میر بھی جب سے بے روزگار ہوا ہے تو وہ وہیں پہ ہوتا ہے، ابصار عالم اور یہ سارے لوگ۔ اب جاوید لطیف نے جو کہ غداری کے کیس میں ملزم ہے، 10 اس کے خلاف ایف آئی آریں ہیں جو اینٹی کرپشن کی، جائیدادوں پر، سرکاری جائیدادوں پر غیر قانونی قبضے کی، اور 2 ان کے خلاف انکوائریز ہیں نیب کی۔ وہ شخص سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جس کی اتنی بڑی لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، آپ صرف ماڈل ٹاؤن کی نئی جے ٹی کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ نواز شریف کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی عام آدمی تک ریلیف دینے کے لیے ثاقب نثار صاحب نے اپنی جو خدمت وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ خدمت کی، اور اس کو لوگ یاد کرتے ہیں، چاہے لوگ تنقید کریں، تنقید سب پہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ جس پر لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اور آج جو آپ کو جب مریم نواز کو جس سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے ملک کی کوئی خدمت کی ہے، جیسے جنرل فیض سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض نے ملک کی خدمت کی ہے، تبھی تو مافیا کو بڑی تکلیف ہے۔ اسی طرح سے ثاقب نثار نے بھی ملک کی خدمت کی جس سے تکلیف ہے۔ اب انہوں نے طلب کیا ہے 6 دسمبر کے لیے سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کو بھی طلب کیا گیا ہے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کو بھی طلب کیا گیا ہے، احمد نورانی کو بھی طلب کیا گیا ہے، جو اس میں انصار عباسی کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو اسد طور صحافی ابصار عالم اور حامد میر کے کیسز ہیں ان کو بھی اسی دن، اور آسمہ شیرازی کو ہراساں کرنے کے کیسز بھی اسی دن سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اتنا کہہ دینا کہ جو سابق ہو جاتا ہے اس کی اگر کوئی توہین کرے تو وہ توہین عدالت نہیں ہوتی،
جناب اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے، کل آپ لوگوں نے بھی سابق ہونا ہے، اور اس طرح سے اگر یہ غدار اور ملزم جو عدالتوں سے ضمانتوں پر ہیں، اگر یہ اس طرح سے سینئر جو سابق افسران ہیں جن کو مراعات دی جاتی ہیں جج کے طور پر، لیکن ان کی جو عزت ہے وہ بطور جج نہیں رہتی، اگر یہ معاملہ شروع ہو گیا تو پھر یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں ان کو یہ بلا کے یہ ذلیل کریں گے اور یہ تماشا کریں گے، اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے۔ اور ثاقب نثار صاحب آپ جانتے ہیں کہ پیش ہونے والے نہیں ہیں اور نہ یہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف آج بنی گالہ میں ایک اہم اجلاس تھا اور اس اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے سوال کیا فواد چودھری سے کہ جو معاملہ ہے مریم صفدر کا اور مبینہ جو آڈیو سکینڈل ہے جس میں مریم نواز نے جس کو تسلیم کر لیا، اس کے حوالے سے کارروائی کی رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم آزادی صحافت پر ہم آزادی صحافت کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں یا ہم کسی بھی طرح سے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود جو ہمیں فاشسٹ کہتے تھے آج ان کے اپنے کارنامے پوری دنیا نے دیکھ لیے ہیں، اور میڈیا کو بھی اب اپنی آنکھیں اور کان کھولنے ہوں گے کہ کیسے یہ آپس میں میڈیا کو لڑوانے میں ملوث رہے ہیں اور یہ ایک گھر کو نوازتے رہے ہیں، دوسرے گھر کو انہوں نے بھوکا چھوڑا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے فواد چودھری سے یہ کہا ہے کہ مجھے جلد از جلد ایف آئی اے کی وہ ٹیم جو آپ اس معاملے کو تحقیقات کریں گے اس کے نام دیں اور ان کو کابینہ میں لے کر آئیں تاکہ اس کی منظوری ہو اور جلد از جلد اس معاملے پر تحقیقات ہوں، اور مریم نواز اور جو اس میں ملوث ہیں جنہوں نے 15 سے 17 ارب روپے جھونک دیے ہیں صرف اپنی خبریں لگوانے کے لیے اور صرف اپنے اشتہارات کے لیے اور اپنے جو خاص لفافہ خور صحافی یا چینلز ہیں ان کے لیے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ جس نے ریاست کا پیسہ لوٹا ہے غیر قانونی طریقے سے اس کو معافی نہیں دی جائے گی۔ اور وزیراعظم عمران خان نے یہ رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ساتھ وزیراعظم عمران خان نے سندھ حکومت کو بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے آپ مافیاز کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ نے پورا کراچی اور سندھ مافیا کو دے دیا ہے، بہت صبر کر لیا ہے، اب میں خود آپ سے نپٹوں گا اور آپ کے جو مافیاز ہیں ان سے میں ان کے معاملات کو خود دیکھوں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا وفاق اور سندھ کے درمیان ایک بڑی لڑائی شروع ہو چکی ہے جو ٹرانسفر ہے افسران کا اس حوالے سے، اور پھر یہ جو چینی اور آٹا اور گندم اس کی قلت ہے جو سندھ سے شروع کی گئی ہے، اس پر بھی وزیر اعظم عمران خان بڑا ایکشن لینے والے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔